جی اچھا مجھے یہ بتائیں کہ بھی یہ جو جانوروں کی جو بلی دی جاتی ہے، جانوروں کی بلی دی جاتی ہے، بعض انسانوں کی بھی بلیاں دیتے ہیں، اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا محلوں سے بچے جو ہے نا وہ چھوٹے چھوٹے غائب ہو جاتے ہیں، ملتے ہی نہیں ہیں. تو یہ دیکھنے میں بھی آیا ہے، سننے میں بھی آیا ہے کہ یہ جادوگر اٹھا کے لے جاتے ہیں. تو ان کے لیے اس میں کیا کہاں تک سچائی ہے کہ جادوگر یہ کام کیوں کرتے ہیں، اور کس یعنی اس میں اتنا طاقتور کون سا ایسا جادو ہے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو یا مطلب اتنا بڑا اور اتنا قبیح قسم کا گناہ کرنا پڑتا ہے؟ جی جادوگروں کا جو سردار ہوتا ہے نا، جو جادوگروں کا ایک قبیلے کا سردار ہوتا ہے، جب اس سے ملاقات کرنی ہو، اس سے معاہدے طے کرنے ہو اور جنات سے مدد حاصل کرنی ہو تو یہ جانوروں کی بلیاں دیتے ہیں. بکرا ہو گیا یا مرغا وغیرہ جو بھی، یا کبھی آپ نے رستوں میں دیکھے ہوں گے انڈے پڑے ہوئے چراہوں میں، یا اس قسم کا کوئی کفر یا شرک یا کلمات لکھ دیتے ہیں. تو بلی جو دینا ہے نا، ان بچوں کی، نابالغ بچوں کی بلی دی جاتی ہے. اس میں بچے کے ساتھ لواطت کی جاتی ہے، پھر بچے کے ساتھ لواطت کر کے جو پکانے کے ساتھ پھر قرآن کو لکھا جاتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. آپ سن رہے ہیں ناظرین کہ یہ کام کرتے ہیں جو جن کے پاس ہماری آج کل کی یہ جو عوام ہے، یہ جو ہماری جنتا جاتی ہے، ان کے پاس جادوگروں کے پاس. یہ آگے سنتے جائیں ذرا. تو جب بلی دی جاتی ہے تو بلی کا ایک خاص ستارہ جب طلوع ہوتا تب بلی دی جاتی ہے ان بچوں. اس ستارے کو کیا بولتے ہیں؟ اس ستارے کا نام حلوت بولتے ہیں. اس ستارے کو حلوت، وہ خاص قسم کا ستارہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے جو دسمبر کے عموماً دنوں میں طلوع ہوتا ہے. اور جب وہ ستارہ طلوع ہوتا ہے تو اس بچے کی، نابالغ بچے کے ساتھ لواطت کی جاتی ہے سب سے پہلے، اور لواطت کر کے پھر شیطان کو جتنا راضی کرنا ہو لواطت کی جاتی ہے. پھر قرآن پاک کو اس کے پیخانے سے یا اپنے پیخانے پیشاب کو مکس کر کے پھر لکھا جاتا ہے. تو پھر اس کے سری میں قرآن پاک کی چند آیات جو ہیں. اچھا یہ سری میں آپ کو بتا دوں، یہ جو جائے پخانہ یعنی مقعد، عربی میں اسے مقعد بولتے ہیں، تو جہاں سے ہمارا سٹول پاس ہوتا ہے یہ اس جگہ پہ رکھا جاتا ہے. تو قرآن پاک کی وہ آیات رکھی جاتی ہیں. پھر جب وہ ستارہ زوال کے وقت رات کو 12 یا 12:30 12:15 پہ نکلتا ہے تو تب وہ اس کی بلی دی جاتی ہے. تو سب سے پہلے اس بچے کی پاؤں کاٹے جاتے ہیں، پھر سر کاٹا جاتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اچھا میرا ایک اور سوال ہے کہ دیکھیں یہ تو جتنا مطلب یہ اتنا طویل اور بڑا لمبا موضوع ہے، جتنا آپ اس کو یعنی کھدیڑتے جائیں گے یہ چیزیں آپ کے سامنے اور بھی واضح ہوتی جائیں گی. آخری سوال یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ اکثر لوگ قبرستانوں میں انڈے جو ہے وہ رکھ کے آتے ہیں یا راستوں میں رکھ دیتے ہیں، تو ان کے اوپر کچھ تعویذ یا کچھ کلمات وغیرہ لکھتے ہیں. بڑا ہلکا قسم کا جادو ہوتا ہے مجھے پتا ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ بھی یہ اکثر یہ جادو یعنی یہ والا جادو کیوں کیا جاتا ہے کہ بھی آپ انڈوں کا صدقہ دیں؟ یہ جادو عام طور پہ نظر بد کے لیے کیا جاتا ہے کہ ہمیں نظر لگ گئی اور ہمیں کچھ ایسا کام بتا دیں کہ جسے ہمیں نظر نہ لگے. ہمارے گھر میں چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہوتی ہیں، لڑائیاں نہ ہوں تو پھر انڈوں کا عمل یا دالوں وغیرہ کا عمل کیا جاتا ہے. تو میرا آخر ایک اور سوال ہے معذرت کے ساتھ، چونکہ سوال بہت زیادہ ہیں. کہاں اس فیلڈ میں اللہ معاف کرے انسانیت کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے نا، تو میرا یہ سوال ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جمع کو روکنا، ان کی محبت کو روکنا، یہ کس طرح سے پاسبل ہے، کس طرح سے ممکن ہے؟ چونکہ اکثر یہ کیسز آتے ہیں ہمارے پاس کہ شادی شدہ ہیں اور اگر کسی نے ان کے درمیان کوئی تفریق، سحر التفریق بین المرء و زوجہ، میاں بیوی کے درمیان جدائی کا جادو کر دیا ہے، تو وہ یعنی جمع سے قبل بالکل ہر قسم کی جو شہوت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. خواتین کی ختم ہو جائے گی یا کسی مرد کی ختم ہو جائے گی. تو اس میں یہ کس طرح سے ممکن ہوتا ہے اور یہ کس طرح سے عمل کرتے ہیں؟ یہ جمع کا جو جادو یہ سحر تفریق میں ہی آتا ہے. تو اس میں عورت کی ٹانگیں جڑ جاتی ہیں، یا جب عورت پر کیا جائے ٹانگیں جڑ جاتی ہیں اس کی، اور مرد جب شہوت کرنے کے قریب اس کے ساتھ جمع کرنے کے لیے. وہ ٹانگیں جوڑتا کون ہے ان کی؟ ٹانگیں جو جادوگری جوڑتے ہیں، وہ میں وضاحت کرتا ہوں. تو یہ مرد پر جو اس پر کیا جائے تو عین وقت پر اس کا عضو تناسل سکڑ جاتا ہے. تو یہ سب سے پہلے یہاں جادوگر اس کا کپڑا منگواتا ہے پسینے والا، یا تصویر پر ایسی تصویر جس کی ٹانگیں بھی واضح نظر آ رہی ہوں. پھر اس پر کفریہ اور شرکیہ کلمات پڑھتا ہے، جیسے اوم بڑیم ہسا سواہا، اوم بڑیم ہسا سواہا، یہ کچھ ان کے کلمات ہیں.
اس میں اللہ تعالیٰ کی فل توہین بیان ہو رہی ہے. توحید و رسالت سے یہ بالکل غیر حقیقی ہے, اس کا کوئی حقیقت نہیں. تو یہ پڑھا جاتا تھا, تصویر پر کیا جاتا ہے, اور کسی عورت پر کرنا مقصود ہو تو اس کے جادو کے ذریعے کپڑا کٹوا لیا جاتا ہے, یا جادو کے ذریعے اس کے بال یا ناخن منگوا لیے جاتے ہیں. تو عموماً عورتوں کو چاہیے اپنی ان چیزوں کی حفاظت کرنا. یہ زیادہ تر عورتیں ہی عورتوں پر جب کروائیں تو یہ ان کے جو پیشاب ہے گٹروں سے نکلتا ہے, یا ان کا پیشاب لے لیتے ہیں اور پیشاب کے ساتھ قل ہو اللہ, جس میں ایسی چیزیں جس میں اللہ کی توحید بیان ہو رہی ہے. جو آیات, وہ آیات یعنی آیات توحید, وہ جو جس میں بیان کی گئی ہوں گی, یا آیات الخلق یعنی جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا. طلاق کروائی جا سکتی ہے. یہ جادو کے ذریعے یہ سب سے زیادہ منتشر اور پھیلی ہوئی ہے قسم ہے جادو کی, کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دینا. یہ ہوتا کیسے, اب بیان کرو ہوتا کیسے. یہ خامند کا یا بیوی کا کپڑا منگوایا جاتا ہے, تصویر ناخن کچھ بھی منگوایا جاتا ہے, جس سے بو آ رہی وہ کپڑا منگوایا جاتا ہے. پھر اس سے شیطان کے سامنے کچھ, شیطان کو حاضر کرنے کے کچھ بکرا وغیرہ اسے لالچ دیا جاتا ہے کہ بیوی پر کرنا ہے تو خامند کی شکل بری میں جانا ہے جنات نے, تو بیوی پر کرنا ہے, خامند پر کرنا تو بیوی کی شکل میں جانا ہے. اچھا, اسی لیے ناظرین میں اسی لیے اکثر یہ لوگوں سے آپ سے سوال کرتا ہوں کہ خامند کو بیوی کی شکل الٹی مطلب مختلف نظر آ رہی, تو اکثر کہتے ہیں کہ ہمیں نظر آ رہی. اور اسی طرح ہم یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ کیا خامند اور بیوی کو ایک دوسرے کی شکل مختلف نظر آتی ہے, تو بالکل نظر آتی ہے. اور اس کے بعد ایک اور آپ اس بات کی تائید کریں گے کہ اکثر خواتین جن کے درمیان سحر التفریق یا سحر الطلاق ہوتا ہے, وہ یعنی میاں بیوی کو آپس میں ایک دوسرے سے بدبو بھی آتی ہے. یہ ذرا بتائیں بدبو کی کیا وجہ ہوتی ہے, یہ بتائیں. بدبو کی یہ وجہ ہوتی ہے جب جنات کو جادوگر جن کسی پر بھیجتا ہے تو اس کے ساتھ ایک خاص قسم کی جڑی بوٹی اس کی دھونی دی جاتی ہے, اس جڑی بوٹی کی. تو پھر جب وہ جنات وہ قید کر لیتا ہے دھونی, تو پھر جب وہ خامد بیوی کے درمیان جب وہ جمع کی کیفیت ہوگی تب زیادہ بو آتی ہے ان کو. تو اس سے بچنا چاہیے کیونکہ یہ کفر ہے, شرک ہے. اور عورتوں کو میں زیادہ پیغام دینا چاہوں گا کہ عورتیں جو ہیں وہ نام نہاد جعلی عاملوں کے پاس نہ جائے, یہ کروائے بھی نہ, کیونکہ محبت اگر ہوتی کہ محبت پہ پھنسا لیا جائے, یہ نہیں کروانا غلط ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں, سحر المحبہ ہوتا ہے, سحر المحبہ محبت کا جادو, محبت کے جادو میں یہ کس طرح سے سارا یہ عمل کرتا ہے؟ محبت کے جادو میں 21 دن کا چلا کاٹنا پڑتا ہے, یہ قبر میں بیٹھ کے کاٹنا پڑتا ہے. اور اس میں عورت کی ہی جو ہے نا, عورت کی ہی قبر سے, کسی قبر سے ہڈیاں نکال لی جاتی ہیں یا بال نکال کسی عورت کے, اس عورت کے کسی اور عورت کے یہ نکال لیے جاتے ہیں. اور بعض دفعہ یہ میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کرنے, اور بعض دفعہ دوسرے کسی محرم کے ساتھ محبت پیدا کرنے کے لیے پھر دوسرے کے ساتھ جو کرنا اس کے لیے تصویر منگوائی جاتی ہے, تصویر یا کوئی چیز منگوائی جاتی ہے, اور اس پر خاص قسم کے تسلم لکھے جاتے ہیں, تلسم لکھے جاتے ہیں, طلاسم. تو اسے طلاسم بولتے ہیں. طلاسم عربی میں ایک جملہ بولتے ہیں السحر المکتوب یا السحر الطلاسم. ایک ہوتا ہے طلسم, ہم اس کو بھی جادو بولتے ہیں, لیکن یہ لوہے کی اور پیتل کی اور یعنی کسی ایسی سخت دھات کے اوپر کھردرے یعنی اس کے اندر کندہ کروایا جاتا ہے. تو یہ تصویر منگوائی جاتی ہے جس پر یہ سارے محبت کرنا ہوتا ہے. تو پھر وہ اپنا ہی پیشاب کرتا ہے, اور اس کے ساتھ جیسے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ, یہ جس میں محبت کے وہ آیات جن میں محبت کا ذکر آ رہا, ان کو پیشاب کے ساتھ الٹا لکھنا شروع کرتا ہے اس عورت کی تصویر پر, یا ایسے خاص قسم کے علم و عداد میں ہوتے ہیں, عداد میں لکھتا ہے, جیسے 786 میں عموماً یہ بسم اللہ کا کرتے ہیں, یہ غلط ہے. بالکل صحیح. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ایک بیماری ہے کینسر, یہ جادو کے ذریعے سے کینسر ہوتا ہے, میرا یہ ماننا ہے. اور میں سبحان اللہ میں نے بہت سارے کیسز میں بہت سارے مریضوں کو دیکھا ہے اس کیفیت میں مبتلا. اللہ تعالیٰ انہیں تمام کو شفائے کاملہ دے. مجھے یہ بتائیں کہ جادو کے ذریعے سے کینسر کس طرح سے لگاتے ہیں, اور یہ بلڈ میں انفیکشن کیسے داخل کرتے ہیں, یہ ذرا اس پر تھوڑی سی وضاحت کریں.
جی یہ جیسے سحر مسان ہوتا ہے نا ہندوؤں کی راگ جو لے کے جاتے ہیں، اس طرح جیسے وہ کھلایا پلایا جاتا ہے، اس طرح جو سرطان ہے یہ بیماری کسی کو لگانی ہوتی ہے تو سب سے پہلے پیشاب اور پیشاب اور پخانے کا کالے جادو میں بہت زیادہ اثر ہے، یہ بہت زیادہ کام کرتا ہے، یہ خاص کے پیشاب اور پخانہ لیا جاتا ہے۔ اچھا مجھے ایک منٹ معذرت کے ساتھ مجھے یہ بتائیں کہ پیشاب انسانی پخانہ انسانی ہونا چاہیے یا کسی بھی جانور کا ہونا چاہیے؟ یہ جانوروں کے بھی استعمال ہوتے ہیں، یہی نہیں کہ انسان کا، یہ جانوروں کے بھی استعمال، حرام جانوروں کے، حلال حرام جانوروں کے جو پیشاب۔ تو یہ جو سرطان کی بیماری کسی پر یہ سارے امراض نہیں آ جاتا ہے، سرطان کی بیماری لگائی جاتی ہے نا جو، تو اس میں پیشاب اور پیخانہ یہ ان کو دونوں کو مکس کیا جاتا ہے، اور پھر ایک جانور ہے جسے ہم سور بولتے ہیں، اس کے ناخن لیے جاتے ہیں اور الو کے ناخنوں کے میل لی جاتی ہے، پھر اس پر خاص قسم کی آیات ہیں، وہ آیات تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، یعنی کہ پھر علم العداد، ایک علم ہے علم العداد، پھر علم العداد کے ذریعے کچھ نقش وغیرہ بناتے ہیں، پھر اس میں ڈالتے ہیں اور مکس کر دیتے ہیں اس میں اچھی طرح، پھر ایک چٹکی کے برابر یا قطرے کے برابر جس کے کھانے میں بھی ملا دیا جائے تو اسے سرطان کی بیماری ہو جاتی ہے، اور سرطان کی بیماری یہ خون میں رچ جاتی ہے، جس طرح کے حدیث میں بھی آیا کہ جن جو ہے وہ انسانی خون میں انسانی جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے، تو یعنی وہ ان الشیطان یجری من ابن آدم کما یجری الدم، ابن آدم کے جسم میں شیطان ایسے دوڑتا ہے جیسے اس کے جسم میں خون دوڑتا ہے، تو یہ چیز اس کو پروف کرتی ہے کہ شیاطین اس طرح سے ہمارے جسموں میں داخل ہو کر یہ کام کرتے ہیں۔ بہت شکریہ جی آپ سب کا، آپ نے ہمارا یہ انٹرویو دیکھا۔ عبدالقیوم بھائی، ہم انشاءاللہ ہمارے احباب بھی، ہمارے دوست سارے، ہمارے ناظرین اس پر انشاءاللہ آپ کے لیے بھی، ہم بھی آپ کے لیے بہت زیادہ دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح معنوں میں سمجھ دے۔ آخر میں کوئی پیغام دینا چاہیں؟ آخر میں پیغام یہ دینا چاہوں گا کہ اپنی چیزوں کی آپ حفاظت کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور قرآن پاک کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کریں گے، انشاءاللہ آپ پر کوئی چیز اثر نہیں کرے گی، دنیا جہان کی کوئی چیز اثر نہیں کرے گی۔ آپ صبح شام کے اذکار کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے ہوئے ہیں، اور قرآن پاک پر عمل کریں، قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تاکہ آپ کو سمجھ آئے گا قرآن پاک پڑھ کے آ رہے ہیں، تو انشاءاللہ یہ آپ پر کوئی جادو اثر نہیں کرے گا اگر آپ صحیح اسلام کے طریقوں پر عمل کریں گے۔ تو ان سے بچنا چاہیے، ان جعلی عاملوں سے۔ اگر کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جاتا ہے، کوئی آ ہی جاتا ہے مسئلہ پیش، تو اچھے راکی سے یا خود علاج کریں، اس کا بہتر ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، تو خود علاج کریں، اس کا قرآن کے مطابق احادیث کے مطابق اس کا علاج کریں، اور ان جعلی عاملوں سے بچیں۔ اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی ہے، تو انشاءاللہ اگر یہ میں سیکھ رہا ہوں اب قرآن و سنت کے مطابق یہ لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے میں سیکھ رہا ہوں، اور آپ سے گزارش ہے کہ ان کے پاس نہ جایا کریں، اپنی عزتوں کی، اپنے آپ کی حفاظت کریں آپ۔ بہت شکریہ جی، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے۔ ہمارے چینل کو دیکھتے رہیں، اس کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔